ٹھیک مولانا صاحب، جو اب آپ کے پرستاو پاس ہوئے ہیں اس پر میں آتا ہوں کچھ بات. اب آپ پرستاؤ کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھیں، جو وہ ہیں مولانا محمود صاحب. ایک دو موٹی موٹی باتیں، زیادہ نہیں. جیسے اس میں آپ لوگوں نے اس پر چرچا بھی کی اور یہ پرستاو میں بھی آیا کہ دیش میں نفرت بڑھ رہی ہے اور اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے، اس کو روکنا ہوگا، اور اس کے لیے آپ نے میڈیا کو بھی کافی حد تک ذمہ دار مانا ہے. یہ تو میری پھر یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس بات پر بھی آپ کی بات سامنے رکھوں. تو اسلاموفوبیا کو لے کر پوری دنیا میں ایک بحث چل رہی ہے کہ لوگ اسلام سے ڈرا رہے ہیں یا اسلام لوگوں کو ڈرا رہا ہے. اسلام لوگوں کو نہیں ڈراتا. ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں آؤ جنت کی طرف آؤ، اللہ کی رحمت کی طرف آؤ. اللہ کی رحمت اس طرح ملے گی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی پڑوسی کو مت ستاؤ. جو تمہیں گالی دیتا ہے تم اس کو سہالی دو، جو تمہیں نہیں دیتا ہے تم اس کو دو، جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو اپنے سر کے اوپر لو. لوگوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں، اسلام کو جانتے ہی نہیں. میں اگر یہ کہہ دوں گا کہ نہ جانتے ہیں، جاہل ہے، تو آپ کہیں گے تم نے جاہل کہہ دیا. میں کہتا ہوں جاہل کا مطلب ہے کہ جانتے ہی نہیں اسلام کو. اگر اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو دیکھیں، اس کی زندگی کو دیکھیں، تو انہیں پتہ چلے گا کہ اسلام کس چیز کی تعلیم دیتا ہے. اسلام تو ایسے رکھ رکھاؤ، رہن سہن اور اللہ کے سامنے اس طرح رونے اور اللہ سے بھیک مانگنے کی تعلیم دیتا ہے کہ اس سے اچھا کوئی دوسرا مذہب ایسا نہیں ہو سکتا جو ایسی زندگی گزارنے کی تعلیم دے گا. لیکن آپ پڑھیے تو اسلام کو، دیکھیے تو بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم اپنے عمل اور اپنے کردار سے اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے نہیں پہ. یہ ہمارا قصور ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات تو خراب نہیں ہیں. ہم اپنا قصور مانتے ہیں، ہم اپنی زندگی کی یعنی صحیح تصویر اسلام کی جیسی ہمیں یا مسلمان کو پیش کرنی چاہیے تھی دنیا کے سامنے، ہم نہیں پیش کر پا رہے ہیں. یہ ہمارا اپنا قصور، ہماری اپنی جہالت ہے، بدقسمتی ہے ہماری. ورنہ اسلام کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. اسلام کے اندر اگر کوئی چیز ہوتی تو رسول اللہ کے کل 23 سال کی زندگی کے اندر ساری دنیا کے اندر انقلاب کیسے پیدا ہو جاتا. یہ عقل سے سوچنے کی بات ہے. وہ نبی جو 8 سال پہلے تنہا ایک ابو بکر کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آیا تھا، جب معاہدے کے خلاف ورزی مکے والوں نے کی ہے، 8 سال کے بعد مرد صرف 10,000 کی فوج لے کر کے پہنچا اور چٹکی بجاتے بجاتے مکے کو فتح کر لیا. یہ جو اسلام جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا ہے، یہ مسلمانوں کے اپنے کردار سے ہمارا کردار خراب ہے، اس لیے یہ ہمارا قصور ہے. ہم اسلام کی صحیح تصویر نہیں پیش کر پا رہے ہیں. ورنہ اسلام کے اندر کوئی عیب اور بری چیز نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات تو بڑی پاکیزہ تعلیمات ہیں. جی، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کی زور پر پھیلا، جبر سے پھیلا. غلط ہے. اسلام کبھی تلوار نے اخلاق کے زور سے پھیلا ہے. اسلام تلوار کے زور سے نہیں پہنچا. کوئی کہہ نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا. تعلیم دے کے کہاں تعلیم تلوار کی زور سے، کہاں ہم نے تلوار کسی کی گردن پر رکھ کر یا اسلام کو قبول کرو ورنہ سر کاٹ. اگر اس طرح کسی نے کسی کو مسلمان بنایا ہے، کبھی وہ مسلمان بن ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا. میں نے تو کل اپنی تقریر میں بھی کہا، زبردستی مسلمان کو غیر مسلم کمیونسٹوں نے بنایا. وہاں قرغیزستان کو ختم کر دیا، ترکمانستان کو ختم کر دیا، تاجکستان کو ختم کر دیا، ازبکستان کو بلڈوزر چلا دیے مسجدوں کے اوپر، سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن 90 سال کی کوشش کے بعد جب کمیونزم ٹوٹا تو پھر مسجدوں سے وہی آواز آنے لگی. جن کو سمجھ رہے تھے کہ ختم ہو گیا، وہ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر. کبھی ختم نہیں ہوتا دین. دین تو نام ہے دل سے کسی چیز کو قبول کر لینے کا. جب تک دل سے قبول نہیں کیا جائے گا، نہ اسے مسلمان کہا جائے گا، نہ اسے غیر مسلم کہا جائے گا. جی، اب جیسا آپ نے کہا کہ اسلام کی صحیح تصویر یا اس کی صحیح جو نصیحتیں ہیں وہ اگر نہیں پہنچا پا رہا کوئی تو کمی وہاں پر ہے، تو پھر اسلاموفوبیا کے لیے کس کو ذمہ دار مانیں گے؟ یہ بہت دشمن ہے اسلام کے، جو اسلام کی غلط تصویر، انہیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم اسلام کے خلاف غلط پروپیگنڈا نہیں کریں گے تو کہیں ہمارے ملکوں کے اندر اسلام ہی اسلام نہ آ جائے. اس پروپیگنڈے کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ برطانیہ کے اندر اور امریکہ کے اندر سب سے زیادہ قبول لوگ اسلام کو کرتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی.
اس کے باوجود اس پر، اور اگر یہ پروپیگنڈا نہ ہو دنیا کے اندر تو اسلام سے بڑا پھیلنے والا ہے دنیا کے اندر کوئی ملک نہیں۔